جو حضرت عمر کا امام بنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے اہل بیت سے محبت کی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس نے کہا تھا لوگوں مجھے میرے خاندان سے زیادہ حضور کا خاندان محبوب اور پسندیدہ ہے، اسے جناب ابو بکر کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ میرا خاندان اور میرا خونی رشتہ جناب ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اہل بیت نے جس سے اپنی محبت کا اور الفت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جس کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حضرت علی نے جس کی خلافت کو تسلیم کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حضرت عباس نے جس کے پیچھے نماز پڑھی تھی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جس نے حضرت حسن و حسین کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نبی کے نواسوں سے محبت کا اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور اس امت میں جو سب سے افضل، ابتر اور بیلا شخص اور سب سے اعلیٰ شخص بنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حدیثوں میں جس کے چرچے موجود ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور قرآن میں جس کے چرچے موجود ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جو مزار میں آج بھی موجود ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں اور میرے گھر میں 3 چاند داخل ہو چکے تھے، جب بعد میں مجھے علم ہوا کہ پہلا چاند حضور تھے جو فوت ہونے کے بعد اس سرزمین پر آئے تھے، اور دوسرے چاند ابو بکر صدیق تھے جو فوت ہو جانے کے بعد اسی سرزمین پر دفن ہوا، اور تیسرا چاند جناب عمر تھے جو فوت ہو جانے کے بعد اسی سرزمین پہ دفن ہوئے، اور جس کے بارے میں عمر نے فرمایا تھا میں سب سے آگے بڑھ سکتا ہوں اور سب کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اسے جناب ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جس سے جناب عمر نے کہا تھا ابو بکر تم مجھے میری اپنی غار والی رات کی ایک رات کی نیکیاں دے دو اور میری ساری نیکیاں تم لے لو، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں حضور نے عائشہ سے فرمایا تھا کہ تیرے والد کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور ایک موقع پر جب رسول نے عرض کیا کہ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، آج تیمارداری کس نے کی، آج جنازے کے پیچھے کون کیا تھا، اور آج صدقہ کس نے کیا تھا، تو سب خیر کے کاموں میں جواب دینے والا اور پہل کرنے والا جناب ابو بکر صدیق تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کچھ لوگ جناب ابو بکر صدیق پہ تبرہ کر رہے ہیں اور جناب ابو بکر صدیق کی عظمت سے اور ان کی شخصیت سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ ان کے علم میں ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز جب تک آج کا مسلمان اور سنی زندہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا اور ان کی شان کا اتنا چرچا کرے گا اور ان کی شان کو اتنا پھیلائے گا کہ قیامت کی صبح تک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی باقی رہے گا اور ابو بکر صدیق کے نام لیوا بھی باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو ابو بکر صدیق صرف میرے نہیں، صرف صحابہ کے نہیں، سب مسلمانوں کے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کی سیرت کو عام کرو گے، پھیلاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے۔ ابو بکر صدیق کی سیرت 3-3 ہزار کا ہم موبائل پیکیج لگاتے ہیں، 300 کی کتاب خریدو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے حوالے سے مستند حکایات صحابہ یہ فضائل اعمال میں کوئی بھی کتاب خریدو، اپنے بچوں کو تعلیم کرواؤ، ابو بکر صدیق کی عظمت بتاؤ گے نہیں بتاؤ گے؟ یہ اس امت پہ قرض ہے۔ جس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا جس وقت صحابہ کرام کی تنقیص اور مذمت ہو رہی ہو اور صحابہ کرام کو گالی دی جا رہی ہو، اس دور میں اور اس وقت میں صحابہ کرام کی مدح اور تعریف کو عام کرنا واجب ہے۔ تو آج کے دور میں ہر طرف صحابہ کرام پہ تبرہ ہو رہا ہے، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر، تو ہم نے ان کی سیرت کو عام کرنا ہے اور ان کی سیرت کو پھیلانا ہے، تو پھیلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میں ابو بکر صدیق